کہ دین ہے تو دنیا ہے، دین ہے تو دنیا ہے، ورنہ پانی پانی ہے۔ حضرت توجہ چاہوں گا کہ دین ہے تو دنیا ہے، ورنہ پانی پانی ہے، دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واتباعہ اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اما بعد، گرامی قدر حضرت مفتی عبدالحی صاحب، مدرسہ جامع العلوم کے دیگر علماء کرام و دیگر جتنے بھی حضرات علماء و دیگر حضرات سٹیج پر ہیں، تمام معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری مکہ مکرمہ سے حاضری ہوئی ہے جہاں سب سے پہلی قرآن کی آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج اگرچہ مکہ مکرمہ میں بہت لمبی لمبی عمارتیں بن گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود غار حرا ابھی بھی دور سے نمایاں نظر آتی ہے۔ جو وہاں جا چکے ہیں، اللہ آپ تمام حضرات کی وہاں حاضری قبول فرمائے، اور جو جانا چاہتے ہیں اللہ ان کو جلد از جلد لے کر جائے۔ وہ جا کر وہاں دیکھیں گے تو غار حرا دور سے نظر آتی ہے، نمایاں نظر آتی ہے۔ اس غار میں پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ، کہ پڑھو۔ اور یہ قرآن کا حافظ جب قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا تو اگر عمل کرنے والا ہوگا قرآن پر، تو اللہ فرمائیں گے کہ پڑھتے جاؤ جو تم دنیا میں پڑھتے تھے، اور چڑھتے جاؤ اوپر، جتنا اوپر، جہاں قرآن تمہارا ختم ہوگا وہاں تمہارا جنت میں درجہ ہے۔ یہ تو قیامت کے دن ہے۔ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے پڑھنے سے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ علم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو غور کریں، یہ جو حفاظ کرام ہیں، جو ان کی محنت کو نہیں جانتے، وہ سن لے کہ یہ ایک ایک آیت کو کئی کئی بار دہراتے ہیں، اس درجے پہ پہنچنے تک کہ یہ حافظ کہلائیں۔ ایک ایک آیت کو کئی کئی مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، سینکڑوں بار پڑھتے ہیں، پھر جا کر یہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور پھر ساری زندگی یہی مشغلہ رہنا ہے، تو کتنی نیکیاں ان کے کھاتے میں آتی ہیں۔ پھر برزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے، تھکاوٹ عروج پر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس میں شہید ہوئے، کئی جلیل القدر صحابی اس میں شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ وہاں شہید ہوئے۔ تو جب دفنانے کی باری آئی تو اتنی ہمت و طاقت نہیں تھی کہ ہر صحابی کے لیے قبر کھودی جائے، یا ہر صحابی کے لیے پورے کفن کا بندوبست ہو، اتنی وسعت بھی نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک ایک کفن میں 2 صحابہ کو ڈالو، اور جس نے زیادہ قرآن یاد کیا ہو اس کو آگے رکھو۔ تو یہ قرآن کی یہ فضیلت ہے جو دنیا میں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور برزخ میں
قرآن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے آگے رہتا ہے۔ اور قیامت کے دن تو میں نے عرض کیا، ایک تو درجہ یہ ملے گا کہ وہ اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا جنت میں درجہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس کو یہ دے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم سفارش کرو اور جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ۔ مختلف روایات ہیں، کہیں 40 کہیں 10 کہیں اور عدد کا ذکر آتا ہے، لیکن بہرحال کئی لوگوں کو وہ حافظ قرآن جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اسی طرح اس کے والدین کو وہاں تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج جس کی روشنی ہمارے اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اتنا چمکدار ہوگا، کیونکہ والدین کی بھی اس میں قربانی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ ماں باپ بھی مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کا بھی اکرام کیا جائے ان جلسوں میں۔ بے شک یہ صحیح ہے، تو اگر یہاں نہ بھی ہو ان کا اکرام، اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا، ان کو ایسا تاج پہنائے گا کہ سورج کی روشنی سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی، اتنا زیادہ وہ چمکدار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نیک لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہاں بہت ساری جگہ پر، جیسے کہ میں نے ایک آیت تلاوت کی، یہ فرمایا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، تو یہ نیک لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے رہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حضرت ابراہیم کو بھی یہ کہا گیا اور امت کو بھی یہ کہا گیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ۔ جہاں مقاصد نبوت بیان کیے گئے، وہاں تلاوت قرآن ایک مستقل مقصد نبوت ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے علماء سے سنا کہ تلاوت اگرچہ سمجھے بغیر بھی کی جائے، اگرچہ اس کی سمجھ نہ بھی آتی ہو جو ہم نے پڑھا، لیکن اگر صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی کے ساتھ کی جائے تو اس کا اجر ملتا ہے، اور وہی وہ اجر جو حضور نے فرمایا کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر سمجھ کے پڑھی جائے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، جتنا لگاتے جائیں، جتنا بڑھاتے جائیں بڑھ جائے گا۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ تابعین جو ان کے تابعین تھے، ان کے ہاں بڑی اس کی اہمیت تھی۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں، شہید قرآن ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، رمضان میں ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی۔ ان کے شاگرد ابو عبد الرحمن السلمی جو ایک صحابی کے گھر میں پیدا ہوئے، تابعی ہیں، نابینا تھے بچپن سے، لیکن محدثین صحابہ سے یہ تعلق تھا، کئی صحابہ سے روایت کی، لیکن جب یہ حدیث سنی حضرت عثمان سے تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں بیٹھ گیا اور سوائے قرآن پڑھنے پڑھانے کے میں نے کوئی اور کام نہیں کیا، اور اپنی موت تک 40 سال تک وہ صرف قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے۔ حضرت امام عاصم بن نجود جو مشہور قاری ہیں، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو ان کے پاس بھیجا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ کتنی بڑی سعادت ہے، تابعی ہو کر صحابہ کو قرآن سکھلا رہے ہیں، قرآن کی یہ برکت ہے۔ 40 سال تک یہ حدیث سننے کے بعد کہ بہترین کام یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، تو وہ ہمیشہ کے لیے قرآن ہی پڑھاتے رہے۔ اس کے باوجود کہ وہ اگر چاہتے تو حضرت عمر بن خطاب کو بھی انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن حضور کو نہیں دیکھ سکے، اس لیے وہ تابعی ہوئے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انہوں نے دیکھا، ان سے حدیث سنی۔ وہ چاہتے تو حدیث کا مشغلہ اختیار کرتے، بڑا نام ہوتا، لیکن انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا دل لگا لیا، اور یہ حدیث ایک سن کر 40 سال تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر کوفہ میں قرآن پڑھاتے رہے۔ تو اتنا اہتمام تھا صحابہ کرام اور تابعین کو کہ وہ قرآن کے ساتھ اتنا شغف تھا اور قرآن کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ اس کے کئی سینکڑوں واقعات احادیث میں آتے ہیں۔ یہ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا آپ کے سامنے۔
تو میرے دوستو بھائیو، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ ان حفاظ، ان جو حافظین ہوئے ہیں، یہ قرآن کے جو حاملین ہیں، ان کے اکرام میں بھی ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ ایک سبق کے طور پر ہے کہ ہم بھی طے کریں کہ روز کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جتنی ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ایک حصہ مقرر کر لیں، کیونکہ بہترین عمل وہ ہوتا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور جیسا کہ حضرت مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم عالیہ نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، ایک تو میڈیا جو غلط قسم کا ہے، دوسری کھیل و کود، اور تیسرا نشہ، کہ ان سے بچیں، ان سے بچیں، اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ اور علماء کے ساتھ تعلق کو بڑھائیں۔ یہ ذہنی آوارگی ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ ایسے فضول کام ہے، نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، خسرت دنیا والآخرہ کے یہ سب اسباب ہیں۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ علماء کے ساتھ تعلق بڑھائیں، علماء کے ساتھ جڑیں، خاص طور پہ جو مشائخ حق ہیں، جو دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ عمل جو ہے اس کے پیچھے اگر جذبہ نہ ہو تو وہ عمل ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ جذبہ، دل میں نیک جذبہ کیسے پیدا کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو مشائخ حقہ ہیں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر، ان سے بیعت ہو کر انسان جو ہے دین کی طرف لگے تو انشاءاللہ بہت جلد دین کی طرف وہ لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر صرف یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا دل میں جو ہے وہ پھر اس کو ابھارتا ہے کہ تم یہ نیک عمل کرو، یہ نیک عمل کرو۔ اور اگر نیک عمل دل سے نہ ہو تو پھر یہ جو ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول نہیں ہے۔ نیک عمل اگر دل سے نہ ہو اللہ کے ہاں بھی مقبول نہیں ہے۔ دنیا والے شاید کہہ دیں، اور یہ جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں، دلوں میں غلط جذبات ہیں، ان کو جو ہے وہ جذبات کو ختم کرنے کے لیے، ان جذبات کی آبیاری کے لیے ہم یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو جب تک نیک جذبات دل میں پیدا نہیں ہوں گے تو یہ غلط کام بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ تو میرے دوستو، یہ بہت ضروری ہے کہ علماء سے بھی تعلق رکھو، اہل حق سے، جو علماء صوفیاء ہے، جو مشائخ حقہ ہے، ان سے تعلق رکھ کر اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھی عزت عطا فرمائے، آخرت کی بھی عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما کثیرا۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کما هو اہلو۔ اللہم آتہ الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام، ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، سب کہہ دیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، اگلی زندگی یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہماری سیئات کو ہماری توبہ کی برکت سے حسنات میں مبدل فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہر قسم کی مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے حاضرین و حاضرات ہیں سب کی تمام مشکلات کو یا اللہ حل فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، خاص طور پہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو جہاں بھی بیمار ہے یا اللہ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ خاص طور پہ ان حاضرین کے رشتہ داروں میں، تعلق والوں میں جو بھی بیمار ہے یا خود وہ
بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے جو چلے گئے یا اللہ ہمارے بڑے ہوں، ہمارے والدین ہوں، ہمارے یا اللہ اساتذہ و مشائخ ہوں، یا اللہ ہمارے تعلق والے ہوں، دوست و احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، یا اللہ سب کی مغفرت تامہ فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اعلیٰ علیین میں ان کو درجات عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذوالجلال والاکرام۔ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، خاص طور پہ فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے لیے یا اللہ قبول فرما کر ہمارا بھی یا اللہ ان کے ساتھ حصہ جو ہے یا اللہ شامل فرما یا ارحم الراحمین۔ ان کی جد و جہد میں ہماری دعاؤں کے ساتھ ان کا ہمارا حصہ شامل فرما یا ارحم الراحمین۔ جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں سب کی مدد فرما، خاص طور پہ جو ظلمن یا اللہ ظلمن جیلوں میں بند ہیں، خیر و عافیت سے ان کو گھروں کی طرف لوٹا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ جتنے مقروض ہیں سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اسی زندگی میں یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ قرضوں سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا یا اللہ ہمیں نمازیں یا اللہ پڑھنے والا بنا، با جماعت یا اللہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا بنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ روزہ رکھنے والا بنا یا اللہ، جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا، جن پر حج فرض ہے جلد جلد حج کرنے والا ان کو بنا۔ اسی طرح یا اللہ جتنے بھی تیرے حقوق ہیں یا تیری مخلوق کے حقوق ہیں ان کو جلد جلد ادا کرنے یا معاف کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ مخلوق کے حقوق خاص طور پہ یا اللہ اب فکر نہیں ہوتی، یا اللہ ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم۔ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو پاک فرما، ہمیں اپنے دلوں کی گندگیوں کو یا اللہ صاف پاک کرنے کی یا اللہ فکر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اس کے لیے جو یا اللہ وسائل ہیں، مشائخ کے ساتھ تعلق، علماء کے ساتھ تعلق، قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، وہ وسائل ہمیں یا اللہ وہ وسائل کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں، رشتے کے منتظر ہیں، یا اللہ خیر و عافیت والے اچھے رشتے عطا فرما، اور یا اللہ جب پھر رشتے ہو جائیں تو یا اللہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق یا ارحم الراحمین سادگی کے ساتھ نکاح و شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناجائز رسموں سے، بری رسموں سے یا اللہ شادیوں کو یا اللہ محفوظ فرما۔ مسلمان کی شادی ہو تو مسلمان کی شادی نظر آئے، یا اللہ ایسی شادیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذوالجلال والاکرام۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن جوڑوں کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کو یا اللہ ان کی تمنا کے موافق ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد کے متمنی ہیں، ان کو بھی یا اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ مدرسہ جامع العلوم، اس کو خوب ترقیات عطا فرما، ان کو یا اللہ روحانی ترقیات بھی عطا فرما، مادی ترقیات بھی عطا فرما یا اللہ۔ ان کی جو ضروریات ہیں خیر و عافیت سے پورا فرما یا اللہ۔ جو ضروریات انہوں نے پرچوں میں لکھی ہیں وہ بھی پوری فرما، اور جو ضروریات ان کے ذہن میں ہیں یا اللہ جو ترقیاتی کام ان کے ذہن میں ہیں وہ بھی خیر و عافیت سے ان کی بھی تکمیل فرما۔ ان کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے یا اللہ، مفتی عبدالحی صاحب کو اپنی غیب کی جانب سے یا اللہ امداد فرما، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما۔ انہوں نے جو اتنا بڑا یا اللہ یہ پروگرام کیا، اس کو بھی قبول فرما، یہاں آنے والوں کو قبول فرما، جو تھوڑی دیر کے لیے آئے ان کو بھی قبول فرما، جو شروع سے لے کر آخر تک رہے ان کو بھی یا اللہ اپنی طرف سے خوب جزائے خیر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو علماء آئے ان کو بھی یا اللہ قبول فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ہمیں خوف سے یا اللہ محفوظ فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ ہمت، طاقت، یا اللہ حوصلہ عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذوالجلال والاکرام۔ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، تقوی سے بھر دے یا اللہ۔ اپنے اوپر ایمان یا اللہ ہمیں عطا فرما، اللہ تعالیٰ پر یا اللہ ہمیں ایمان
ایمان عطا فرما، تقدیر پر ایمان عطا فرما یا اکرم الاکرمین۔ جیسے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے ظاہر باطن کے طور پر، یا اللہ ہمیں اس طرح بنا دے، ہمارا حلیہ بھی مسلمانوں والا بنا، ہمارا دل بھی مسلمانوں والا بنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذوالجلال والاکرام۔ جتنے بھی دینی ادارے، جماعتیں، جمعیتیں، افراد، مسجدیں، یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ دین کے جس جس شعبے میں جو کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کی ضروریات کو یا اللہ پورا فرما، سب کو یا اللہ جو وسائل کی ضرورت ہے وہ مہیا فرما یا اللہ۔ خاص طور پہ جمعیت علماء ہند کو قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ جو ملت کی خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، ان کی صحیح رہنمائی فرما، ان کے دلوں کو یا اللہ لے کر جس طرف خیر ہے اس طرف لے جا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی امیر الہند، ان کی یا اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ان کو یا اللہ قوت، ہمت، صحت عطا فرما، ان کو یا اللہ مسلمانوں کو لے کر اور مسلمانوں کو ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذوالجلال والاکرام۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا غفلت کی وجہ سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری تمام دعائیں قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ جس نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا وہ ہم سے متمنی ہے یا اس کا ہم پر حق ہے یا اس نے ہم پر احسان کیے ہیں یا اللہ ان کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ہمیں ہر خیر سے نواز دے، ہر شر سے محفوظ فرما یا اللہ۔ ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہر اس شر سے یا اللہ پناہ چاہتے ہیں جس شر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔